الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، نعرہ حیدری یا حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت مردہ باد، بواقع بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور بندہ حقیق کی اس صحیح ناچیز کو اور آپ کی زحمات کو، بانی مجلس کی زحمات کو، بلکہ جو لوگ جہاں جہاں پر عزاداری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زحمت کو قبول فرمائے. ان تمام کی زحمتوں کی قبولیت کے لیے اللہ صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورۃ زاریات میں اللہ کا نورانی کلام انسان کو غفلت سے بیدار کرتا ہوا نظر آتا ہے. سورۃ زاریات میں اللہ کی ذات انسان کو اس کے تخلیق کے مقصد سے آگاہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. کل آپ کو عرض کیا تھا کائنات میں فقط دو ہی گروہ ہیں، یا فائدہ اٹھانے والے ہیں یا نقصان اٹھانے والے ہیں. فائدہ اٹھانے والا وہ تاجر ہوگا جو اپنی تجارت سے آگاہ ہوگا کہ میری تجارت کس چیز کی ہے، تجارت کس طرح سے کرنی ہے، کس سے کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی. اگر انسان کو یہی پتہ نہ ہو کہ میں کس مقصد کے لیے دنیا پہ آیا ہوں اور کس نے مجھے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، تو لامحالہ اس سے بڑھ کر کوئی کائنات کی غفلت نہیں ہو سکتی. کیونکہ انسان کم از کم اپنے وجود سے آگاہ ہے کہ میں ہوں، لیکن کس کی طرف سے ہوں، کس لیے ہوں. اگر اس طرف آگاہ نہیں تو اس سے بڑی غفلت کیا ہے؟ اپنے وجود کی طرف انسان نگاہ کر کے یہ تو سوچ سکتا ہے کہ کوئی عظیم خالق ہے جس نے مجھے خلق کیا. اس کے علاوہ اگر کچھ بھی نہ، اتنا تو انسان سوچنے کا حق رکھتا ہے نا کہ آیا مجھے اللہ نے اتنا عظیم جہان عطا فرمایا ہے کہ امیر المومنین جیسی ہستی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر. سارا جہان تیرے مقابلے میں چھوٹا نظر آتا ہے، جو اللہ نے تیرے اندر جہان رکھا ہے وہ عالم اکبر ہے. عالم اکبر ہے. انسان کو کبھی یہی سوچنے کا موقع نہ ملے کہ میں پیدا ہوا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، صاحب ایمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. لیکن ارد گرد نگاہ دوڑائیں پورے جہان میں، دنیا میں، تو کئی لاکھ یا دنیا کی اکثر آبادی اس چیز سے بھی غافل ہے کہ ہمارا کوئی خالق بھی ہے، ہمارا کوئی مالک بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ایک مقام کے اوپر کہ بعض اس حد تک کفر اور شرک میں گئے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اندھیرا ہے ان کے لیے. اور پھر فرمایا کہ ان کی تاریکی اس حد تک ہے جیسے دریا کی ایک موج کے اوپر دوسری موج ہوتی ہے، ایک موج کے اوپر دوسری موج، پھر تیسری موج.
جتنے زیادہ موجیں زیادہ ہوگی اتنی تاریکی بڑھتی جائے گی، اتنی تاریکی بڑھتی جائے گی، غفلت بڑھتی جائے گی. اور اگر انسان کم از کم اپنے وجود سے غافل نہ ہو اور یہ جانتا ہو کہ کوئی عظیم اللہ ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے، کوئی عظیم پروردگار ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے، تو اس کے لیے جو اتنا کافی ہے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. سبحان اللہ. انسان حادثے کے بعد بیدار ہوتا ہے. اگر کوئی حادثہ ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، انسان بیدار ہوتا ہے. بیدار ہو کے سوچتا تو ہے میں یہاں پہ کیسے آیا، مجھے کون لایا ہے، کس مقصد کے لیے لایا ہے. انسان ماں کے گرم آغوش میں آنکھ کھول کے سوچنے پہ مجبور ہو جائے تو ایسی مہربان ذات ہے کہ جس نے تجھے پاک و پاکیزہ اور مہربان دل عطا فرمائے. مہربان دل عطا فرمائے. مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ عمران، اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر جو اس چیز کی طرف توجہ کرتا ہے کہ وہ کس کی طرف سے آیا ہے اور اس نے کس طرف جانا ہے اور وہ کس لیے آیا ہے. اللہ کی ذات رحمت کرے اس شخص کے اوپر. من اینا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، الا این کہاں پہ جانا ہے اور کس لیے آیا ہے. اگر یہ تین چیزیں انسان سوچ لے تو ہزاروں مسئلے حل، ہزاروں مشکلات حل. اور اللہ نے ہمارے اوپر رحمت یہ کی ہے کہ ہم دن میں کئی مرتبہ یا مہینے میں یا سال میں ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے اللہ اِنَّ لِلَّهِ تو ہی ہمارا مالک ہے اور کوئی مالک نہیں ہے، اور کوئی مالک نہیں. وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم تمہاری طرف پلٹنے والے ہیں. اس مختصر سی آیت نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ہمارا مبدا کیا ہے اور معاد کیا ہے، ہماری ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے. ہماری ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، مگر اپنی عبادت کے لیے. سرکشی انسان اس وقت کرتا ہے جب اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے. بغاوت اس وقت کرتا ہے جب اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اور اپنے لیے کوئی مولا اور آقا قرار نہیں دیتا. جب اپنے لیے کسی کو مولا سمجھتا ہے اور آقا سمجھتا ہے تو سرکشی نہیں کرتا. سرکشی اسی وقت ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہوا نظر آیا کہ فرعون طاغی ہو گیا، باغی ہو گیا. ان رہا استغنا، جب اس نے اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھا. انہ طغی ان رہا استغنا. جب انسان کو مولا و آقا سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا کوئی مولا بھی ہے، ہمارا کوئی آقا بھی ہے، ہمارا پالنے والا بھی ہے، ہمیں رزق دینے والا بھی ہے، ہمیں ہر مصیبت سے نجات دینے والا بھی ہے. ہم کو کئی مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے. کم من اسار وقیتہ، کتنی ہی ایسی غلطیاں ہیں جہاں سے میرا خالق تو بچاتا ہوا نظر آتا ہے. کم من سراء جمیل لست اہلا نشرتہ، اور کتنی ہی ایسی تعریفیں ہیں جس کے میں لائق نہیں ہوں لیکن تو قابل تعریف ذات ہے، لوگوں کے اندر میری اچھائی کو پھیلا دیتا. کم من سراء جمیل لست اہلا له نشرتہ، یا من اظہر الجمیل وستر الکبیر. آپ کے اماموں کی دعائیں اللہ کا ضرور پڑے گا. محمد والی ظاہر امام علی زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا جو ہے
یا من اظہر الجمیل، اے وہ ذات جو ہماری اچھائیاں ظاہر کرتی ہے، جو ہماری اچھائیوں کو ظاہر کرنے والی، وستر الکبیر، اور ہماری برائیوں کے اوپر پردہ ڈالنے والی، برائیوں کے اوپر پردہ ڈالنے والی۔ اور مولا علی علیہ السلام نے شاہ فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق الالہیہ، فرمایا اللہ والا اخلاق لو۔ توجہ تو ہے نا میری طرف؟ کون سا اخلاق لو؟ اللہ والا۔ اللہ کے اخلاق بہت زیادہ ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کے اوپر، ان کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہوا نظر آتا ہے، پردہ ڈالتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسا اخلاق عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑے سید عالم دین تھے، خطیب تھے، انہوں نے ایک روایت پڑھی اور پڑھی ہے، تو بندہ حکیم نے بھی ہے کہ قیامت والے دن رحمت للعالمین ذات اللہ سے یہ تقاضا کرے گی، اے میرے مولا، میرے امت کے گناہگاروں کے نامہ اعمال جو ہیں وہ لطف و کرم کر وہ مجھے دے دے تاکہ باقی امتوں کو میری امت کے گناہوں کا علم۔ ٹھیک ہے، رحمت للعالمین، رحمت کردگار جب یہ تقاضا کریں گی تو اللہ رب العزت، انہی خطیب کے جملے بہت پیارے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات ارشاد فرمائے گی اے محمد، اللہم صلی علی محمد، کہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور میں رب العالمین ہوں، میں ان بندوں کا رب ہوں۔ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ اے محمد مصطفیٰ تم میرا محبوب ہے، لیکن میں اپنے بندوں کے عیب تجھے پتہ چل جائے، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ کریم بھی قریبی دیکھو، اور ہمارے نقائص، یا من اظہر الجلیل وستر الکبیر، وہ ذات ہے یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، وہ ذات ہے جو تھوڑے سے عمل کو قبول کرتی ہے۔ توجہ تو ہے نہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا صلوات بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، یہ قرآن کریم کی ترجمانی ہے جو آپ کے ائمہ نے دعاؤں کی صورت میں پیش کی۔ یا من یقبل الیسیر، وہ ذات جو تھوڑے سے عمل کو قبول کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تھوڑا سا عمل ہو، اگر اس میں خلوص نظر آئے تو ایک آنسو کا قطرہ بھی تمام گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ، اور کتنے ہی ایسے گناہ ہیں جہاں اللہ چاہتا تو اس کی سزا دے سکتا تھا، لیکن سزا نہیں دی بلکہ ان کو بخش دیا۔ یعفو عن الکثیر، عمل چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں ذرہ بھر خلوص ہے تو وہ ذات اس کو قبول کرتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ ذات اس کو قبول کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بی بی شقیقہ کی قبر خراسان میں ہے، وہ آپ کیا آپ کا سنا ہوا، میں صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بی بی شقیقہ جن کی قبر کہاں پر ہے؟ خراسان میں ہے، مشرق کے پاس نشاپور کے مقام کے اوپر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں انہوں نے، کوئی شخص جا رہا تھا مولا کا صحابی، مومنین کے واجبات لے کر مولا کی خدمت میں جا رہا تھا، اور بہت بڑے بڑے واجبات، خمس و زکوٰۃ، جو بھی بہرحال واجبات تھے وہ مولا کے سامنے پیش ہوتے تھے، جیسا کہ آج کل نائب امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے بلکہ ائمہ کے دور کا ہے۔ اللہ نے یہ واجبات اس لیے رکھے تھے تاکہ معاشرے کے افراد کی ضرورت پوری ہو سکے، معاشرے کے افراد کی ضرورت پوری ہو سکے۔ بارے اس موضوع کی طرف نہیں آنا چاہتا، تو بہرحال اونٹ لدے ہوئے تھے، بہت بڑے بڑے واجبات لے کے جا رہا تھا۔ بی بی شقیقہ کے پاس
ایک روئی کا پنبا جس کو اس نے کاٹا ہوا تھا، اس نے کہا فلاں ابن فلاں یہ میرا سا چھوٹا سا ایک کیا کہتے ہیں خمس کا ایک حصہ ہے، یہ بھی میرے مولا کے دربار میں لے کے جاؤ۔ تو اتنے اونٹوں کی قطار دیکھ کے اس نے کہا کہ دل ہی دل میں یہ سوچا ایک مختصر ہدیہ، ایک مختصر سی چیز ہے، اس کو میں کیسے لے کے جاؤں امام کی بارگاہ میں۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ بارہ بیوی نے کہا، بی بی شقیقہ نام ہے، کہ چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اس کو مولا کے دربار میں لے کے جاؤ۔ لے کے گیا۔ اچھا اب لا محالہ جو وکیل تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سوچ رہا تھا کہ مولا پوچھیں گے کہ اے اونٹ دے اوپر جڑا ایڈا بڑا مال ہے ایک کتا ہے، یہ واجب کس کا ہے؟ ابھی اس کے کہنے سے پہلے ابھی اس نے بتایا بھی نہیں کہ مجھے کس کس نے مال دیا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے دنیا اور خلق کے تمام رازوں سے واقف ہے۔ مولا یہ کہتے ہیں اے فلاں ابن فلاں، وہ شقیقہ نے جو روئی کا پنبا دیا تھا خمس کے طور پہ وہ مجھے سب سے پہلے دو۔ یہ روایت ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے جو عرض کر رہا ہوں، وہ سب سے پہلے مجھے دو۔ بڑا حیران ہوا، اور اس کے بعد مولا نے یہاں تک نہیں کیا بلکہ کہا کہ جانا اس بی بی کے پاس اور کہنا کہ تمہارا ہدیہ قابل قبول ہے اور میرا سلام بھی دینا، میرا سلام بھی دینا۔ اور اس کے بعد فرمایا امام مولا اندر گئے اور اندر سے ایک کپڑا لے کے آئے، کیا لے کے آئے؟ کپڑا لے کے آئے اور کہا کہ اس مومنہ خاتون سے یہ کہنا، اس مومنہ خاتون سے یہ کہنا فلاں دن فلاں تاریخ کو تو دنیا سے رحلت کر جائے گی اور میں موسیٰ کاظم کے لیے تشییع جنازہ کے لیے آؤں گا، میں موسیٰ کاظم تیری تشییع جنازہ کے لیے آؤں گا۔ اور فرمایا کہ یہ کپڑا خود میری بیٹیوں نے بنا ہے، بنا ہے میری بیٹیوں نے بنا ہے، یہ کفن ہے اس مومنہ خاتون شادی کا۔ وہ ہستی ہے جو ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور بہت ساری غلطیوں کو بخش دیتی ہے۔ جتنا جتنا خلوص ہوگا اتنے وزن عمل کا وزن بڑھتا جائے گا، ظاہراً عمل چھوٹا نظر آئے گا لیکن اللہ کے ہاں اس کی قیمت اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے کہ اس کی بوریاں ختم ہو جائیں گی۔ البتہ خلوص شرط ہے، جتنا جتنا خلوص بڑھتا جاتا ہے۔ اگر خلوص اس قدر زیادہ ہو کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جائے تو اس کی ایک ضربت بھی سکلین کی عبادت سے افضل ہے۔ محمد والے محمد بندگی شرط ہے، بندگی شرط ہے، اور یہ بندگی عین آزادی ہے۔ یہ بندگی جو ہے وہ عین آزادی ہے، کیونکہ یہاں پر اس کی بندگی ہو رہی ہے جو حق رکھتا ہے، اس کی بندگی کی جائے۔ بندگی اس کی جاتی ہے جو مالک ہو، بندگی اس کی جاتی ہے جو خالق ہو، نہ اس کے علاوہ مالک ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی خالق ہے، اس لیے اس کی بندگی عین آزادی ہے۔ ایک سجدہ دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات۔ اسی کو قرآن کریم میں البتہ بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ آیا مختلف بتوں کے سامنے جھکنا اور ان کے سامنے راز و نیاز کرنا اور اپنے آپ کو محتاج کرنا ان کا یہ بہتر ہے یا ایک خالق کی رضا حاصل کر لیں؟ اور جب اللہ نے اپنے سب سے عظیم بندوں کو لقب دینا شروع کیے، القاب دینا شروع کیے، توجہ تو ہے، ہم بھی لقب دیتے ہیں
اور ہمارے یہاں لقبوں کا انداز کچھ اور ہے، لیکن اللہ رب العزت جس کے علم کی انتہا نہیں ہے، قدرت کی انتہا نہیں ہے، جب وہ اپنے بندوں کو لقب دے گا تو کیسے لقب دے گا؟ وہ یہ کہتا ہوں نظر آئے، نعم العبد، نوح میرا بہت بہترین بندہ تھا۔ کس چیز سے یاد کیا؟ بندے سے یاد کیا۔ کبھی داؤد کو، کبھی ایوب کو، کبھی ابراہیم کو، اور محمد مصطفیٰ کے لیے یہ عبد لفظ اتنا پسند آیا کہ ہر نماز میں ہمیں گواہی دینی پڑتی ہے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ محمد والے محمد بلند صلوات۔ کوشش کروں گا وقت کے اوپر ختم کروں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ نعم العبد، اور ادھر رسول گرامی قدر کے لیے اللہ کی ذات نے یہ لقب ہمیشہ کے لیے رکھ دیا کہ جتنا مجھے بندہ ہونا پسند ہے، اگر رسالت بھی ہے تو بعد میں ہے، بندہ ہونا پہلے ہے۔ معراج جیسی عظیم فضیلت جو اللہ نے عطا کی، وہ نام محمد لے کر نہیں، نام رسول لے کر نہیں، نام رحمت العالمین لے کے نہیں، شفیع سمجھ کے نہیں، بلکہ کہا سبحان اللہ اسرا بعبدہ، پاک اور منزہ ہے ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، جو اپنے بندے کو لے گئی۔ تو بندہ کہہ کے یہ بتایا، اگر معراج کی منزلیں طے کرنی ہے تو اپنے آپ کو اس کا بندہ بنا، اپنے آپ کو اس کا بندہ بنا۔ اور اہل بیت میں سے دو فرد ایسے ہیں جن کو عجیب لقب اللہ کی ذات نے دیا، اور ائمہ ہدا نے اپنی زیارت میں یہ جملہ استعمال کیا۔ ایک امام موسیٰ کاظم ہے جن کو یہ لقب دیا جاتا ہے، السلام علیکہ العبد الصالح۔ السلام علیکہ یا عبد الصالح، العبد الصالح، یہ امام موسیٰ کاظم کا لقب ہے، اور دوسرا لقب جناب غازی عباس کا ہے۔ اس کا لقب ہے حضرت غازی عباس کا لقب ہے جو امام صادق نے عطا فرمایا۔ محمد والے محمد السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، امام صالح سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سلام ہو میرا آپ کے اوپر ہے چچا العبد الصالح، جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندے۔ اور جہاں پر آیت اللہ خالصانی کا یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں، کہا جب تک نماز ہے اس وقت تک ذکر عباس ہے، جب تک حضرت عباس علمدار علیہ السلام بلندر صلوات۔ جب تک نماز ہے اس وقت تک ذکر عباس ہے، جب تک ہم نماز پڑھتے رہیں گے، سلام پڑھتے رہیں گے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے صالح بندوں پر بھی سلام ہو۔ ہر روز ہم اللہ کے صالح بندوں پر سلام کرتے ہیں، اور انہی عباد صالح میں سے ایک عبد صالح کا نام ہے عباس۔ جب ابن زیاد کے سامنے سر پیش ہوئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ نورانی سر پیش ہوئے، کان بین عینیہ اثر السجود، ان کی پیشانی کے درمیان سجدوں کے نشان تھے، سجدوں کے نشان تھے۔ وہ کون تھے؟ جب پوچھا اس نے یہ کس کا سر، یہ نورانی سر کس کا، کہا یہ علی کے بیٹے عباس کا سر، علی کے بیٹے عباس کا سر۔ اور دوسری طرف لقب عطا ہوا قمر بنی ہاشم، کیا لقب عطا ہوا؟ قمر بنی ہاشم۔ خورشید امامت مولا حسین ہے، اور نور قمر جو ہیں وہ قمر بنی ہاشم ہیں، اور اللہ نے ولادت میں بھی اسی ترتیب کو رکھا۔
جو قرآن نے فرمائی تھی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکتا ہے، اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے بعد آتا ہے، جو سورج کے بعد آتا ہے۔ اگر خورشید امامت 3 شعبان کو پیدا ہوئے تو حضرت عباس والقمر اذا تلاها 4 شعبان کو پیدا ہوئے۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ لیکن اس ترتیب کے ساتھ ساتھ ولادت میں یہ ترتیب ہے، وگرنہ عباس سائے کے ساتھ خورشید امامت کے ساتھ سائے کی طرح خورشید امامت کے پاس رہے۔ اور حضرت عباس کی فضیلت کے لیے کیا جملے عرض کروں، کچھ بحثیں اگر چھیڑیں تو آپ کے ذہن مختل ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ بحثیں میں نہیں چھیڑنا چاہتا۔ معصوم نہیں ہے لیکن معصوم سے ایک قدم نیچے، فقط کتنا ایک قدم، کتنا سمجھانا سے عرض کرتی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے استاد تھے استاد ہائری، وہ کسی جگہ پہ مجلس پڑھنے ان نے خود واقعہ سنا ہے، توجہ تو ہے نا، اسی کے تحت عرض کر رہا ہوں ادخال السرور فی قلب المومن، اس کے تحت بات عرض کر رہا ہوں کہ کہتے وہاں پر جب میں گیا تو ایک دیہاتی شخص تھا، تو اس نے سوال پوچھا یہ بتاؤ حضرت علی اکبر اور حضرت عباس میں سے کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ جو ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت عباس میں سے فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ تو میں نے بہت سوچ کے یہ کہا کہ ان ہستیوں کا تقابل کرنا مشکل ہے، ان ہستیوں کا تقابل کرنا جب یہ بات کی تو اس دیہاتی نے اپنے پیچھے سے ڈنڈا نکالا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ نے اچھا کیا، جواب صحیح دیا، اگر آپ کسی ایک کو بڑھا دیتے تو میرا ڈنڈا حاضر تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بعض باتیں کرنا مشکل ہے، اگر کریں تو ممکن ہے آپ کا ذہن مشکل میں گرفتار ہو جائے۔ عرض کیا ایک معصوم ہے، معصوم کے پیچھے ایک قدم پر حضرت عباس، کس طرح سے عظمت جناب علی اکبر کے لیے عرض نہیں کیا، حضرت امام صادق کے کہتے ہیں نظر آتے ہیں بے علی انت میرے ماں باپ قربان جائے، یہ کوئی عظمت کم ہے؟ معصوم کا اپنے بابا کو فدا کرنا، حضرت علی اکبر کے لیے خواہش کا اظہار کرنا، پتہ چلتا ہے کہ علی اکبر مقام عصمت کے قریب ہے، مقام عصمت کے معصوم نہیں ہے لیکن عصمت کے قریب ہے، کہ جس کو امام صادق ایسے مخاطب ہو کر کہے کہ اے شہید میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، اور جس کا خون حبیب الہ کے پاس پہنچا۔ لیکن کیا عظمت ہے جناب عباس، ایک مرتبہ معصوم یہ کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہوں، توجہ چاہتا ہوں، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں۔ جب شب عاشور کو فوج اعداء نے یہ ارادہ کیا کہ آج رات ہی اس جنگ کو ختم کیا جائے گا، اور جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی تو مولا حسین علیہ السلام تلوار کی نوک کے اوپر دستے کے اوپر سر رکھ کے آپ کو اونگ آ گئی تھی۔ اچانک جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی تو جناب زینب السلام اللہ علیہ نے کہا بھیا دیکھو تو صحیح یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کیسی ہے، آواز کیسی ہے؟ تو اس وقت مولا حسین کا وہ جملہ حضرت عباس کے لیے کہ جس کی عظمت کبھی ختم ہونے والی نہیں، لفظ ایک ہے لیکن اس میں پوری کائنات چھپی ہوئی ہے، ارکب بے نفسی یا اخی، اے میرا بھائی میں حسین تیرے اوپر قربان جاؤں۔ سمجھا آپ نے اس بات کو، یقیناً سمجھا ہو۔ ایک مرتبہ میرے ماں باپ فدا ہو تو یہ جناب علی اکبر کی منزل ہے، جہاں پر حسین خود یہ کہیں کہ عباس میں تیرے اوپر قربان جاؤں۔ نفسی یا اخی، اے میرا بھائی میں تمہارے اوپر قربان ہوں۔ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، شکایت سکان حسین
مولا حسین علیہ السلام کے لشکر کو پانی پلانے والا، ابو القربہ صاحب مشق جو آل محمد علیہ السلام کی گھر کے پانی کی مشق لانے والا ہے، اس کو عباس کہا جاتا ہے۔ اور ادب سیکھیں تو عباس سے سیکھیں، اور پھر جو منزل نظر آئے گی وہ بھی ایسی نظر آئے گی امام زین العابدین علیہ السلام۔ اللہ میرے چچا کے اوپر رحم فرمائے، رحمت فرمائے کہ انہوں نے اپنے بھائی سے برادری کا حق ادا کیا۔ میں یہاں پر جملہ عرض کروں گا، ویسے برادری کا حق ادا کیا جیسے امیر المومنین نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ کیا، جیسے محمد مصطفیٰ کے ساتھ علی مرتضیٰ نے کیا تھا۔ جنگ احد میں مولا علی علیہ السلام کی کئی تلواریں ٹیڑھی ہو گئی، ٹوٹ گئی، اور کئی مرتبہ نیچے گرے اور کئی زخم لگے، اور جب آپ کی تلوار ٹوٹ گئی اس کے بعد آیا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گیا، میں کیا کروں؟ اس وقت اللہ نے آسمان سے تلوار بھیجی اور منادی نے ندا دی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اگر جوان ہے تو علی ہے اور اگر تلوار ہے تو ذوالفقار ہے۔ اور اس وقت جبرائیل اور میکائیل کے کہتے ہوئے نظر آئے، اگر برادری دیکھنی ہے تو علی کے دیکھو، برادری دیکھنی تو کس کی دیکھو؟ علی کی دیکھو۔ اس وقت رسول پاک نے فرمایا، ہو کیوں نہ ایسا کہ علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جب جبرائیل نے اس فضیلت کو دیکھا، علامہ علی نقی کا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو فوراً جبرائیل نے کہا، انا منکم، میں تم دونوں میں سے ہوں، میں تم دونوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر انہوں نے بہت پیارا جملہ کہا ہے، کہا کہ آل محمد میں سے کسی نے خواہش نہیں کی کہ ہم فرشتے بن جائیں، انہوں نے کبھی خواہش نہیں کی کہ ہم فرشتے ہو جائیں، ہمیشہ فرشتے یہ چاہتے ہوئے نظر آئے کہ کبھی ہم کسا کی چادر کے نیچے آ جائیں، اور کبھی یہ کہا جبرائیل نے کہ میں تم دونوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی مولا عباس ویسے وفا کہ جیسے حضرت علی علیہ السلام نے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی تھی، اور کتنی وفا فرمایا، اس قدر وفا کی عباس کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو ایسا مرتبہ عطا فرمائے آدم علیہ السلام سے لے کر، جو چاہتا ہوں معصوم کے جملوں کو سمجھنا، اگر سمجھ آ جائے تو پھر عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ الدرایت خیر من الف روایہ، مولا فرماتے ہیں روایت میں فکر کرنا 1000 روایتوں کے بتانے سے بہتر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کر قیامت تک اللہ بہتر جانتا ہے کتنے شہید ہوئے اور کتنے شہید ہوں گے، اور بڑے بڑے عظیم المرتبہ شہید ہوں گے، لیکن مولا آپ کے ارشاد فرماتے ہیں جتنے بڑے بڑے بھی شہداء، حضرت عباس کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے، یغبط بہ الاولون والآخرون، اولین جو شہید ہوئے ہیں، جو خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے شہید ہوئے ہیں، وہ بھی عباس کی منزلت کے اوپر رش کرتے نظر آئیں گے، اور محمد مصطفیٰ کے بعد جو شہید آئیں گے وہ بھی قیامت والے دن عباس کے مقام پہ رش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ادب حضرت عباس، کبھی منہ سے جملہ نہیں کہا، کبھی کوئی بات نہیں، جو مولا نے کہا ویسا ہو گیا، اور ہوتا بھی کیوں نہ جس کی ماں ام البنین جیسی۔ یہ ذاکر کے جملے نہیں ہیں، یہ تاریخ کے جملے ہیں۔ آپ کا نام فاطمہ ہے، نام کیا ہے؟ فاطمہ ہے، لیکن جب آئی جناب علی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے کے آئی تو اس وقت سے اپنا نام تبدیل کر دیا، اپنا نام تبدیل کر دیا۔ کیا نام رکھا؟ ام البنین۔ کس وجہ سے؟ کہ زہرا کے بیٹوں کو
اپنی والدہ یاد نہ ہو. حسن و حسین کو ماں زہرا یاد اپنا نام تبدیل کر دی. ایک بیٹا نہیں, 2 بیٹے نہیں, 3 بیٹے نہیں, 4 بیٹے. اللہ نے شرف دیا ہے اولاد زہرا کو. راضی ہو گئے تھے. وہ تو معصوم ہے نا, امام حسن و حسین تو معصوم ہے, بی بی زہرا کی اولاد. حتیٰ کہ جو غیر معصوم اولاد ہے, آپ کے رسول کے ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے, اکرموا اولادی, میری اولاد کی عزت کرو. توجہ ہے, میری اولاد کی عزت کرو. تو پھر فوراً ہم شروع ہو جاتے ہیں جناب, بعض اوقات ایسے جملے نکلتے ہیں جس کو رسول پسند نہیں کرتے. رسول پسند نہیں کرتے. یہ بڑا سید ایسے جاننے, یہ بڑا سید ہے میں ایسی جاننے. بندہ خدا تو احترام اس ہستی کا نہیں کر رہا بلکہ اس ہستی کا کر رہا. اسی لیے رسول پاک کو اس چیز کا علم تھا کہ آئندہ یہ اعتراضات بھی ہوں گے, تو آپ نے فرمایا ان کان صالحا فللہ, اگر نیک ہو تو اللہ کی وجہ سے کرو, اگر برا ہے تو میری وجہ سے کرو. سادات کا احترام واجب ہے, لازم ہے, جب تک وہ امامت کے معترف ہیں. امام رضا علیہ السلام کا فرمان قیامت میں یہ ندا ہے کہ کون ہے جس نے رسول کے اوپر احسان کیا. توجہ تو ہے نا, کیا میں نے عرض کیا, کون سے ایسے لوگ ہیں, ندا ہے گی. یہ شیعہ سنی میں روایت موجود ہے, سوائے کے منہ اور کتابوں میں بھی. جب صاحب بیٹھے ہیں, آج جسارت کی معذرت سے جسارت پہ جسارت ہو رہی ہے. کون ہے جن لوگوں نے محمد مصطفیٰ پہ احسان کیا ہو, تو قیامت والے دن کچھ نورانی چہرے کھڑے ہوتے نظر آئیں گے. اس وقت ندا آئے گی, یہ کون ہے جن کے چہرے نورانی ہیں؟ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی اولاد کو ضرورت پڑی تو ان کی ضرورت پوری کی, جس کا لباس نہیں تھا اس کو لباس دیا, جس کی غذا نہیں تھی اس کو غذا دی, جس کو جو ضرورت تھی وہ عطا کی. توجہ ہے میری طرف. امام حسن عسکری علیہ السلام کے سیستان بلوچستان میں مولا کا وکیل گورنر تھا. مولا کا وکیل تھا لیکن گورنر تھا. تو وہاں پر کچھ سید رہتے تھے, ظاہر مولا کے بھائی تھے اگر اشتباہ نہ کرو, لیکن بہرحال غیر معصوم ہیں, شیاطین کے اس میں انسان گرفتار ہو سکتا ہے. تو ان کو شراب اور نیش اور نوش کی عادت پڑ گئی. اس کو کوئی حاجت ہوئی کسی مولا کے وکیل کے پاس. جب مولا کے وکیل کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تمہارے جیسے بد کردار سید اور برے سید یہ آل محمد کے لیے داغ ہیں, بدنامی کا باعث ہے. بہرحال اس کی حاجت بھی پوری نہیں کی اور اس کو واپس بھیج دی. جب گیا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس, جب گیا ہے مولا کے پاس, مولا کو سلام کیا, مولا نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. مولا نے رخ پھیر لیا, کہتا مولا میں تو آپ کا خدمت گزار ہوں, خادم ہوں, آپ اس سے رخ پھیر رہے ہیں. کہا ہمارا جو سید آیا تھا اس کی بے احترامی تم نے کیوں کی؟ اگر کچھ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا, بے احترامی کیوں کی؟ کہا مولا وہ ایسے. فرمایا یہ ہمارا اور اس کا معاملہ ہے. جو ہے بہتر, یہ ہمارا اور اس کا معاملہ ہے, تمہارا معاملہ نہیں ہے. ہم جانے اور وہ جانے, ٹھیک ہے, ہم جانے اور وہ جانے, تمہارا کام نہیں ہے. میں آسان لفظ چاہتا, نہ تسی اللہ دے, نہ رسول دے, نہ ایمان دے, کہ ہم فیصلہ کریں. واپس آیا, اس کے قدموں میں لے گیا, اس کو راضی کرنے لگا. انہیں ایک کالاری توہین دیکھو کہ آج دا
پوچھا خیر تو ہے؟ کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام تمہاری وجہ سے میرے ساتھ ایسے ناراض ہوئے. تو وہ سید دل کیا کرے کہ ہماری بد کرداری دیکھو اور اماموں کی ہمارے ساتھ شفقت ہو. لیکن ادب لینا ہے تو حضرت ام البنین سے، احترام لینا ہے تو حضرت ام البنین سے. جب بشیر ابن جزلم آیا ہے نا مدینے میں اور کربلا کا لٹا ہوا قافلہ آیا مدینے میں اور اس نے اعلان کیا کہ اے لوگوں کربلا کے سردار واپس آ گئے، لیکن کہنا یہ چاہتا تھا کہ کربلا کے سردار جو واپس آئے ہیں حسین صاحب نہیں ہے. تو ایک ضعیفہ خاتون جس نے کمر کو تھاما ہوا ہے اور آئی بشیر کے پاس اور یہ کہا اے بشیر یہ جو بتا میرے سردار حسین کہاں پہ ہے؟ میرے سردار حسین کا کیا بتا؟ روایت کے جملے یہ ہیں بشیر نے دیکھا کہ یہ تو عباس کی والدہ ہے، یہ تو عباس کی ماں ہے، تو کہا کہ اے ام البنین آپ کے عباس کے بہت ارمان ہے، آپ کے عباس کا ہمیں بہت ارمان ہے. پھر بی بی یہ کہتی ہے، بی بی نے توجہ نہیں کی، بی بی پھر یہ کہتی ہے اخبرنی عن الحسین، مجھے میرے آقا حسین کے متعلق بتا. پھر بشیر یہ کہتا ہے بی بی آپ کے عباس کے بازو قلم کر دیے گئے. پھر بی بی یہ کہتی ہے میں عباس کا نہیں پوچھ رہی، اخبرنی عن الحسین، مجھے حسین کے متعلق بتا. تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ یہ کہا تو بی بی سمجھ گئی کہ میری بات کو سمجھ نہیں پا رہا، یہ مجھے تسلیہ دے رہا ہے اخبرنی عن الحسین، مجھے سردار حسین کے بارے میں بتاؤ. تم عباس کی بات کرتے ہو، پوری کائنات اگر میرے مولا کے قدموں میں شہید ہو جائے تو مجھے پرواہ نہیں ہے. مولا حسین علیہ السلام امام حسن کا بڑا مقام ہے، بہت عظمت ہے، لیکن جب امام حسن دنیا سے گئے ہیں تو مولا نے یہ دوہا کہا تھا کہ میں کیسے اپنے سر کے اوپر روغن کروں اور خوشبو لگاؤں تو میرا حسن جیسا بھائی دنیا سے چلا گیا. لیکن اتنا عظیم جملہ اور اتنی بڑی عظیم مصیبت تھی عباس کی شہادت کہ حسین یہ کہنے پہ مجبور ہوئے الآن ان کا سرت ظاہری، عباس بھیا میری کمر ٹوٹ گئی، میرے کمر کا زور ختم ہو گیا. اور عباس کا جانا حسین کے لیے اتنا تلخ اور سنگین تھا کہ عباس اجازت مانگتے ہیں، حسین دیتے نہیں. حضرت عباس کے پہلے دو بیٹے بھی شہید ہوئے، تاریخ میں ملتے دو بیٹے پہلے شہید ہوئے، لیکن کہیں پہ تذکرہ نہیں ملتا کہ عباس اپنے بیٹوں کی میت کے اوپر گئے یا کہیں پہ تذکرہ کیا ہو اس بات کا کہ میرے بیٹے شہید ہوئے. اس لیے ذکر نہیں کیا کہیں میرے مولا شرمندہ نہ ہو میرے سامنے. اور اسی طرح سے وفا کی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے دو بیٹے شہید ہوئے، لیکن جب جانے لگے گا جناب حسین علیہ السلام اور محمد کی لاشیں لینے کے لیے تو جملے ہیں قبلہ اختر عباس صاحب رحمت اللہ علیہ کے، کہا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھیا جتنا وقت اون و محمد کو لانے میں لگے گا اتنا میرے سامنے بیٹھ جاؤ، چند لحظوں کے مہمان ہو حسین، میں تمہاری زیارت کروں. آئے مولا حسین کے پاس، سر کو جھکا کے کہا مولا اب مجھے ان منافقوں کی منافقت برداشت نہیں ہوتی. کہنا کیا چاہتے تھے؟ مولا میرا علی اکبر شہید ہو جائے میری آنکھوں کے سامنے اور عباس دیکھتا رہے، قاسم کی لاش ٹکڑے ہو جائے عباس دیکھتا رہے، مسلم حبیب جون سب تو چلے گئے مولا، اب میرا سینہ پر ہو چکا ہے، مولا مجھے اجازت دیجیے، اذن جہاد دیجیے. مولا اجازت نہیں دے. جب اس حالت کو دیکھا مولا حسین علیہ السلام نے کہا عباس بھیا جہاد کی تو اجازت نہیں ہے، اگر ہو سکتا ہے فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ الْمَاءَ، اگر ہو سکتا ہے کچھ پانی کی سبیل کرو. 4000 کا لشکر تھا، ام البنین اور علی کا لال گیا، سب کو ایک طرف ہٹایا. قربان جاؤں عباس تیری وفا کے اوپر، 3 دن کا پیاسا عباس پانی پہ نظر پڑی، مشک کو بھرا اور ہاتھ میں چلو لیا،
پینے کا ارادہ کیا. ذکرہ اولاد الحسین، اصغر کی پیاس یاد آئی، سکینہ کی پیاس یاد آئی. اور سکینہ منتظر تھی کہ میرا چچا ابھی پانی لے آئے گا. اصحاب کے بچے منتظر تھے، عباس پانی لے کے آئیں گے. اب ایمان سے بتائیے، تنہا عباس، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں مشق ہے، کہیں سے تیر آ رہا ہے، کہیں سے تلواریں آ رہی ہیں. کہتے ہیں کہ مولا کا وجود تیروں کے ساتھ پر ہو چکا تھا، مولا کا وجود تیروں کے ساتھ پر ہو چکا تھا. ایک کمینے نے ایک طرف ضرب لگائی، علی ابن ابی طالب کے پسر کا دایاں بازو شہید ہوا. لیکن یہ کہتے ہوئے چلے، اگر میرا دایاں بازو شہید ہو چکا ہے میں حسین کی مدد نہیں چھوڑوں گا، میں پانی پہنچا دوں خیموں میں تو تب بات ہے. پھر مولا کا بایاں بازو شہید ہوا، مولا کا بایاں بازو شہید ہوا. اب عباس کیا کرتے؟ اب مشق لیا اپنے منہ میں اور علم کو اپنے سینے سے لگایا. لیکن عباس کی امیدوں پہ پانی پھر کے جب ایک تیر مشق کو لگا اور ایک تیر آہن کو لگا. ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے مولا عباس علیہ السلام کا مسائل پڑھا. رات کو جب سوئے تو حضرت عباس خواب میں ملے. کہا کہ اے عالم، تمہیں میرا مسائل بیان نہیں کیا. کہا مولا میں نے تو آپ کی شہادت بیان کی ہے. کہا تو نے حق ادا نہیں کیا. دیکھ تو صحیح کہ میرے بازو قلم تھے، میرے ہاتھ میں تیر تھا. ایمان سے بتا، جب کوئی گھوڑے سے نیچے گرتا ہے تو اس کے بازو سالم ہوتے ہیں، میرے تو بازو ہی نہیں تھے. ایک طرف سے علم گرا، ادھر سے حسین کے چہرے کے اوپر مایوسی آئی. آئے عباس کی میت کے اوپر اور یہ لوہا پڑا، الان ان کا سرد ظاہری پیا عباس، میری کمر ٹوٹ گئی. اور اس کے بعد علم اور مشق کو لے کے چلے خیمے کی طرف. سکینہ منتظر تھی، زینب منتظر تھی. جب دیکھا بچوں نے چھپی ہوئی مشق اور علم آیا ہے اور علمدار نہیں آیا، آل محمد کے کئی بچوں کی روح پرواز کر گئی. اور جناب زینب نے یہ نوحہ پڑھا، اے اصحاب کی بیویوں، اے بیویوں، اب زینب تمہارے پردے کی ضامن نہیں ہے. بس سیعلم الذین ظلموا